السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نہایت ہی اہم ہے۔ پورے دن سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا زور تھا، میڈیا میں تواتر کے ساتھ آ کے میڈیا پرسنز ہوں، حکومتی ارکان ہوں یا اپوزیشن لیڈران ہوں، سب آئیں اور آ کر ایک دوسرے کے اوپر بحث کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ رپورٹ ہے کیا، اسکورز کم ہوئے تو کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے۔ کوئی یہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ یہ اپوزیشن کا مسئلہ تھا۔ حکومتی ارکان آتے ہیں، اپوزیشن کا مسئلہ، اپوزیشن کے ارکان آتے ہیں، حکومت میں کرپشن ہے اور ان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن تھی۔ ہمارا 5 سالہ دور تھا، اس میں کرپشن نہیں تھی۔ مان لیا بھائی، بس مان لی بات۔ آپ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ نیب کی تعریف ہو گئی۔ نیب نے کیسے تعریف کر لی؟ 700 بلین کا ٹوٹل اماؤنٹ ایک جگہ میں پڑ رہا تھا، پھر آیا 400 بلین کا۔ چلو بھائی، جتنا بھی آیا آ گیا، نیب نے کر لیا، ریکور کر لیا، ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے۔ پاناما میں 450 لوگوں کا نام تھا، صرف 2 لوگوں کے نام کے اوپر، اسحاق ڈار، نواز شریف کے اوپر سیاست ہوئی ہے، باقی کہاں ہے پتہ نہیں۔ شبلی فراز اور شہباز گل روز آ کے آپ کے پاس جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کرتے پھر رہے تھے، اور اپوزیشن کے جو ہے نا وہ مقدمات، ان کے اوپر سینکشنز، ان کے اوپر بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اوف، جمع غفیر بنا دیا، میس فرسٹ کریٹ کر دیا۔ مگر آج دیکھا ہم نے کہ دونوں نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ کل دونوں کی لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ہونے کے بعد دونوں نے اپنے اپنے میکے سے جو ہے نا وہ سیٹ سنبھال لی، دونوں ساتھ نہیں آئے۔ جس وقت ساتھ ہونے کی ضرورت تھی، جس وقت بتانا تھا کہ یہ حکومت کی کرپشن ہے یا پچھلی حکومت کی کرپشن ہے، کس کی کرپشن کی کہانی آ رہی ہے، یہ کس کے ادوار میں کرپشن ہوئی تھی اور کس کے ادوار میں نوٹس ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپیکٹو انڈیکس جو ہے CPI جو دیا ہے، وہ 8 پیرامیٹرز پہ گیج کرتے ہوئے دیا۔ اب 8 پیرامیٹرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ حکومتی ارکان کا کام تھا، اپوزیشن ارکان کا کام تھا، یا میڈیا اینکرز کا کام تھا جو بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ ڈیٹیلنگ دینی چاہیے تھی، وہ اس کے اوپر ایلیگیشنز دینا شروع ہو گئے۔ یار عجیب ہی ایک تماشا لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنی راہ گلاپ رہا ہے۔ PTI کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سیل، اتنا اچھا زبردست میڈیا سیل ہے، مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایلیگیشنز تو لگانا بتا نہیں رہے کہ بھائی ان پیرامیٹرز پہ جج کیا گیا ہے، ان پیرامیٹرز پہ انسٹیٹیوشنز نے یہ ڈیٹا دیا ہے۔ تو جن انسٹیٹیوشنز نے یہ ڈیٹا دیا تھا، آپ ان کو تو ریکٹیفائی کر لیں پہلے، وہ بتا دیں کہ کیسے بھائی آپ نے اتنا بڑا ڈیٹا دے دیا اور آپ نے ہمارے ملک میں اتنے عظیم عظیم لوگوں کی کارکردگی کا بیان کر دیا۔ پتہ ہی نہیں ہے بھائی، سب خاموش ہیں، نہ اپوزیشن بول رہی ہے، نہ میڈیا ارکان بول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کل ایک اعلان ہوا تھا جس کے بارے میں بتایا کہ آج وہ اب پتہ چلے گا کرپشن کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ MP اور MNAs کو جو ہے وہ 50 کروڑ روپے کی الاٹمنٹ ہو گئی اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے کی۔ اب یہ خبر تو ایسی تھی کہ اس کے اوپر بہت چرچا ہونا چاہیے تھا، مگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے صبح سے ہی آتے جو ہے نا میڈیا پہ قبضہ کر لیا کہ 50 کروڑ روپے اگر مل گئے MP MNAs کو تو پھر کیا ہوگا، کرپشن تو بڑھ جائے گی، اگلے سال جو ہے نا اس کا ڈبل ریشو آ جائے گا۔ ابھی یہ بات ہی چل رہی تھی، سوچ رہے تھے، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھلا ہو کہ اس نے ایک مدعا دے دیا کہ حالیہ حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے۔ ارے بھائی، حالیہ حکومت میں مارکیٹیں کتنی کھلی ہیں، کتنے ادارے کھلے؟ مارچ سے جو بند ہوا وہ تو دسمبر تک ہی بند ہی رہا تھا، دسمبر نہیں، 2 مہینے چلیں آپ اور پیچھے کر لیں، نومبر کے شروع میں کھل گیا۔ اب کتنے فرسٹ فیز میں لاک ڈاؤن، سیکنڈ فیز میں لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس رہا ہے۔ ایکسپورٹ آپ کی زیرو تھی، تو جب ایکسپورٹ نہیں تھی، کام نہیں تھا، تو کیسے کرپشن ہو گئی؟ نیب نے اگر کوئی چیز ریکور کی ہے تو وہ پلس پوائنٹ تھا، مگر گراف میں نیچے آئے گا، کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں یا جس ملک میں کرپشن آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو وہ نمبرز ان کے کم ہو جاتے ہیں۔ مالدیو ہو گیا، مالٹا ہو گیا، یہ جتنے بھی ملک تھے ان میں اگر کرپشن آ رہی تھی تو ان کے نمبرز کم ہو رہے، کیوں؟ ان کے آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے۔ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تو نمبرز اوپر تھے کہ بھائی کوئی کیس ہی نہیں ہوا، اسحاق ڈار کلپریٹ ہو گیا، نواز شریف کلپریٹ ہو گیا، جو جو کلپریٹ ہوئے وہ سب پلس پوائنٹ میں آنا تھا، کہ پلس پوائنٹ کا مطلب ہے وہ نیچے جائیں گے۔ اگر آپ 8 پیرامیٹرز دیکھیں نا، یا خدا را حکومتی ارکان اگر سمجھا دیں یا PTI خود سمجھائے یا ارکان سمجھائے کہ بھائی یہ پیرامیٹرز تھے، نہیں بھائی، انٹ کی شنٹ سب لگے پڑے ہیں، سب کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے فائدے کی بات تھی، نقصان میں بدل دی، کوئی نہیں آگے یہ بات کر رہا۔ اسد عمر صاحب کا ابھی 8 بجے انٹرویو ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کیا بتاتے ہیں۔ ویکسین کے حوالے سے ایک نئی فخر نکل چکی ہے، 5 لاکھ ویکسین چائنا سے آ رہی ہیں، کس کو لگیں گی؟ سلیم مانڈوی والا کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ ویکسین میں نے سینٹ کے لیے اور سینٹ کے حوالے سے منگوائی ہیں۔ تو بھائی ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، سندھ الگ آرڈر کر رہا ہے، پاکستان فیڈرل الگ آرڈر کر رہا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے؟ ملک کی عوام کو بھی تو سمجھنا ہے۔ آپ اتنے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ یار ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ایک طرف کرپشن کا رونا ہے، دوسری طرف کرونا کا رونا ہے۔
تو پی ٹی آئی کا رونا کہاں جائے گا یا اپوزیشن کا رونا کہاں جائے گا؟ وزیر دفاع آ کے بتا لیں کہ پی ڈی ایم کا بیکار ہے. وزیر دفاع بڑے عرصے بعد آ کے بیان دے رہے تھے, شاید طبیعت خراب تھی شاید ان کی, آگے بیان نہیں دے پا رہے تھے. وزیر دفاع, اتنے بڑے بڑے معاملات ہو گئے, وزیر دفاع نظر نہیں آئے. پی ڈی ایم نے اتنے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کر دیے, وزیر دفاع نظر نہیں آئے. دفاعی قوت کے بڑھانے کے لیے دفاعی اداروں میں جو ہے نا وہ پرویز خٹک جو ہے نا ڈیمانسٹریشنز دے رہے تھے, چھوڑ دیا. پرویز خٹک جیسا آدمی جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے مگر نہیں بتا رہا. کیوں؟ حفیظ شیخ کو بتانا چاہیے تھا, ایس بی پی کے گورنر صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ 13 انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں. یہ تو پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے تھی. آپ کو بتا سکتے تھے کہ آپ کہاں پر کیا کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو عوام کس پہ ریلائی کرے گی؟ بڑی مشکلوں سے آپ کی حکومت آئی ہے, تو خدا را اس کا خیال کریں اور ہمیں حقائق بتائیں کہ یہ ہے کیا واقعی. یہ جو ہے وہ اس پورے ٹینیور میں کرپشن ہوئی ہے یا پھر یہ پچھلے ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کر کے, اور کن اداروں نے یہ کام کیا. پوچھا تو نہیں ان اداروں سے کہ بھائی کیسے رزلٹ دے دیے تم نے, کچھ تو پتا ہونا چاہیے نا. رزلٹ دیں گے تو پتا اچھا چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں. اس سال کرپشن ہوئی, ادارے کھلے نہیں ہیں, بزنسز کھلے نہیں ہیں, تو کرپشن کیسے ہوگی اس سے مجھے یہ بتائیں تاکہ مجھے سمجھ میں تو آئے. ایس بی سی اے بند ہے یا بہت سے اور ادارے بند ہیں, بلا 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 بلا. آپ سمجھ لیں کہ عام آدمی جو ہے باہر نکل نہیں رہا, تو کرپشن تو وہاں پہ بھی نہیں ہو رہی جو پیسے لے لیتے 50-60 روپے. ان کی بھی بیچاروں کی عید نہیں ہوئی, بہت بری عید گزری, خرچے ہی نہیں تھے, پورے نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کا بھی وہ ہوا جن کا روزگار وہ دہاڑی پیشہ دے, ان کے ساتھ بڑا مشکل کا مرحلہ پیش ہے. ہاں کرپشن اگر ہو سکتی ہے تو اناج کی تقسیم میں یا احساس کفالت پروگرام میں, مگر وہ تو ڈیجیٹلائزڈ ہے, اس کا تو سارا ریکارڈ ہے. اور اگر اس میں کرپشن ہو رہی ہے اور اس میں بھی بندر وانٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں چھیڑخانی ہو رہی ہے. ایسا خیر ممکن ہو نہیں سکتا. پی ٹی آئی کا ڈیجیٹل ونگ ویسے ذرا اسٹرانگ ہے اور جو منسٹری ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنے بلند و بانگ دعوے تھے ہر کسی کے, جب وقت پڑی پی ٹی آئی کو اپنی ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے تو سب پیچھے ہٹ گئے, ورنہ اپوزیشن پہ آ کے ہر کوئی آ کے جو ہے نا کام کرتا ہے. اس حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, اسد عمر صاحب کو آگے آنا تھا, اسد عمر کو آگے آنا چاہیے تھا, اسد عمر کو آگے آ کے بتانا چاہیے تھا, حفیظ شیخ صاحب کو آگے آ کے بتانا چاہیے تھا, یا فروخ حبیب صاحب کو آگے بتانا چاہیے تھا, یا پھر آپ جو ہے مراد صحیح صاحب کو ہی بتا دیتے کہ یار وہی آگے بتا دیں. اپوزیشن کی اتنی باتیں بتاتے ہیں, یہ بات بھی بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے. میڈیا کے ارکان بھی جو ہے نا وہ بڑا کھیل کھیلتے ہیں. جب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی خبر آئی تو آگے دیکھا, تھوڑی دیر میں ہی دیکھا کہ صحافیوں کے لیے مراد کا اعلان اور بل کا اعلان کرتے نظر آ رہے تھے شبلی فراز, مگر شہباز گل نہیں تھے. اب شہباز گل صاحب اور شبلی فراز کا بڑا یارانہ تھا, کل ٹوٹ گیا ایک الگ بات. شبلی فراز نے آگے جو مسئلہ لگایا صحافیوں کو بل کے حوالے سے, تو ٹویٹر پہ صارفین نے کہا کیا پہلے آپ سو رہے تھے, آج جب وقت پڑی ہے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کی تو آپ پی ٹی آئی کے بجائے جو ہے وہ میڈیا کے ارکان کو مسئلہ لگا رہے تاکہ اس خبر کا مذاق نہ بنے یا اس خبر کی تشہیر بہت زیادہ لیول کے اوپر نہ. خان کو اپنی ہی کابینہ کے لوگوں سے مسئلہ ہے, خان کو وہ لوگ چاہیے ڈیمانسٹریٹ کر سکیں. اتنے پروگرامز کیے خان نے مگر کوئی بتانے والا نہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے یہ ہے. شبلی فراز صاحب آپ آ کے بتائیں, بالکل بتائیں, مگر اس کا بھی تو بتائیں. فیاض الحسن چوہان آج کل نظر نہیں آ رہے, ورنہ ضرور وہ بتا. فردوس عاشق اوان جو ہیں وہ دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر ہیں اور بہت چیزیں الگ سنبھال رہی ہیں, ان کا شاید اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا پھر تعلق ہوگا تو ابھی کچھ دنوں میں بیان آ جائے گا. مگر اس کا جواب جو ہے نا وہ ہر کوئی مانگ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹویٹر پہ تو جو ہے نا وہ بہت برا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ تجزیہ. شکریہ.